حضرت قبلہ سائیں بابا محمد اکرم صاحب مداروی مظفری دامت برکاتہم القدسیہ اور تمام حضرت کے خلفاء اور میزبانان محفل، صاحبزادگان، ثناخانان مصطفیٰ، نقیب محفل، بالخصوص حضرت مولانا حافظ غلام فرید اکرمی مداروی، گرامی قدر ہمارے بھائی محمد رفیق اہل سنت ہیں اور بہت بہترین انداز میں نقابت فرماتے ہیں، اور آج کی محفل میں شہر ٹنڈو اللہ یار سے فخر السادات حضرت قبلہ ڈاکٹر سید اسلام الدین صاحب بخاری ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت ڈویژن حیدرآباد، کیونکہ ان کی موجودگی میں میرے بھائی محمد رفیق صاحب نے فرما دیا کہ ناظم اعلیٰ فقیر ہے۔ ناظم اعلیٰ ہمارے ڈویژن کے سید صاحب ہیں، فقیر ضلع حیدرآباد کے خادم نہیں، آپ نے صحیح فرمایا، پچھلے ٹرنور میں یہی میری ذمہ داری تھی، اس سے پچھلے بہرحال ہمارے حضرت علامہ حافظ اختر علی صاحب طاہری نقشبندی صاحب ضلعی امیر ٹنڈولہ یار، حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا محمد اشرف صاحب مداروی، تمام حضرات، ہم سب یقین جانیے ابھی کچھ باتوں پر بات ہو رہی تھی حضرت مولانا حافظ غلام فرید صاحب سے کہ مولانا کون ہوتا ہے، تو وہ جو علم والے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ مولانا کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سند حدیث میں وہاں مولوی یا صرف مولانا ہوتا ہے، بڑے بڑے ہمارے اکابرین، بلکہ اس سے قبل بہت بڑے عالم کو ملا بھی کہا جاتا تھا، ملا، میم لام الف لا، آگے نون غنہ نہیں، ملا علی قاری، بڑے بڑے۔ تو گرامی قدر یہ صاحب سلسلہ کی آج محفل ہے، تو حصول برکت کے لیے مجھے فرما رہے تھے کہ بھی آپ کا خطاب کچھ دوست آ جائیں، تو میں نے بولا ہم تو خیرات مانگنے آئے ہیں اپنی جھولی پھیلا کر، تو حضور قبلہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے در سے انشاءاللہ تعالی آدمی جتنے بھی ہوں، شاعر نے کہا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضرت قبلہ پیر صاحب محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، تو حضرت کی محبتیں ہمیں کھچلاتی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس محفل پاک کا صدقہ واسطہ وسیلہ ہم سب کی بخشش فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک روز کا ہے ماجرا، ایک روز کا ہے ماجرا، صدیق اکبر نے کہا
بے شک محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. پیچھے تک آواز آئے سبحان اللہ. سن کر کلام معتبر فرماتے تھے حضرت عمر احادیے جن و بشر کشفت دجا بجمالہ. عثمان صاحب نے کہا ہے طول سے مجھ کو حیا از ابتدا تا انتہا حسنت جمیع خصالہ. شاہ ولایت توجہ ہے نا, شاہ ولایت, شاہ بادشاہ, ولایت کے شاہ ولایت اس گھڑی فرماتے تھے حضرت علی بے شک ہے یہ ایسا نبی صلو علیہ وآلہ. بولو در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. مل کے در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بنا مکی مدنی. یہ آس ہمارے سینے میں دم نکلے ہمارا مدینے میں آقا دم نکلے ہمارا مدینے میں. مدد کو آؤ آقا مدد کو آؤ مکی مدنی در پہ بولا. حاصل مقصد صدقہ اپنے نواسوں کا واسطہ اپنے نواسوں کا مل کے صدقہ اپنے نواسوں کا دکھڑے مٹاؤ آقا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی قدر آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے آئے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے زندہ شاہ مدار کا لقب عطا فرما دیا گیا. حضور بدیع الدین قطب المدار المعروف زندہ شاہ مدار. تو میں اس ضمن میں اگر کوئی یہ کہے کہ زندہ شاہ مدار کیوں کہا جاتا ہے تو میں دلیل کے طور پر استدلال کے طور پر بات عرض کروں گا. ویسے بھی اگر جب کسی اچھے عالم مدرس کا تذکرہ ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے حضور کہاں پڑھے ہیں, جواب ملتا ہے حضرت عطا محمد صاحب بندیالوی. تو یہ اہل علم جانتے ہیں, تصور جاتا ہے کہ اتنا بہت بڑے عالم کے پاس جو پڑھ کر آیا ہے واقعی یہ عالم ہوگا. غزالی زمان کے پاس پڑھ کر آیا ہے, علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب کے پاس پڑھ کر آیا ہے تو واقعی یہ عالم ہوگا. تو میں بھی یہاں طریقت کی بات کرتا ہوں کہ حضور
زندہ شاہ مدار کو حضور قبلہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے طریقت کا اور پھر شریعت کا فیض عطا کیا گیا ہے۔ تو پھر میں آپ کو عرض کر دے تو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور بایزید بستامی کیا ہیں۔ تو پھر حضرت نے جب وہاں سے فیض لیا تو پھر کیا مقام ہوگا؟ تو حضور بایزید بستامی کے بڑے بڑے واقعات موجود ہیں۔ آپ کے ایک مرید ہیں، توجہ فرمائیں گے، ابو قاسم، ابو القاسم بھی کہتے ہیں، ابو قاسم، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ اپنے سر پر عرش الہی کو اٹھا کر چل رہے ہیں۔ عرش الہی کو سر پر اٹھا کر حضور بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کے خادم ابو قاسم اٹھائے جا رہے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، تجسس ہوا، جلدی صبح ہو اور مرشد گرامی کی بارگاہ میں پہنچوں، عرض کروں حضور رات کو خواب ایسا دیکھا گیا ہے۔ جیسے ہی صبح پہنچے پتہ چلا مرشد کا وصال ہو چکا ہے۔ مرشد لفظوں پہ غور ہے، خواب دیکھا سر پر عرش الہی، ارے عرش الہی کو پھر سمجھانا پڑے گا۔ عرش الہی کو 8 معزز فرشتے اٹھاتے ہیں، صبح سے شام تک 4 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر شام سے صبح تک دوسرے 4 ملائکہ عرش الہی کو اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں۔ تو وہی فرشتوں والا عمل دیکھا ابو قاسم حضور نے کہ میں دیکھ رہا ہوں عرش الہی کو اٹھائے چل رہا ہوں، صبح مرشد کی بارگاہ میں پہنچوں، پوچھوں تعبیر کیا ہے، لیکن ہوا کچھ ایسا، پہنچے تو پتہ چلا کہ مرشد کا وصال ہو چکا ہے۔ حیران ہے، جنازے کا ٹائم ہو گیا۔ جب جنازے کا ٹائم قریب ہوا حضرت کہتے میں نے کوشش کی کہ مجھے جنازہ پکڑنے کو ملے، ثواب پاؤں، اللہ اکبر۔ تو اس چارپائی کو ہاتھ لگانا تو کجا چھو بھی نہ سکا۔ میں حیران ہوا، ابھی تک خواب کی تعبیر باقی ہے، مرشد کا وصال ہو گیا ہے، اب جنازے کو ہاتھ لگانے کا موقع میسر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اچانک موقع پایا کہ چارپائی کے پایوں کو، جنازے کی پایوں کو، چارپائی کے پایوں کو پکڑنے کا موقع تو نہ ملا، لیکن میں چارپائی کے نیچے آ گیا۔ جب نیچے آیا تو مرشد نے، جن کا جنازہ جا رہا ہے، مرشد بول پڑے، فرمایا بیٹا یہی تو تعبیر ہے جو تم عرش الہی کو لے کر چل رہے تھے سر کے اوپر، اب تم اپنے سر پر مرشد کے جنازے کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو گرامی کا وہی حضور قبلہ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، جمی مرشد کا یہ مقام ہے کہ وہ وصال ہو کر جنازہ جا رہا ہے۔ لوگ جس کو میت کہتے ہیں، ہم تو کچھ اور کہتے ہیں، جسد مبارک جا رہا ہے۔ وہاں سے آواز آئی، بیٹا جو خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھے یہی خواب کی تعبیر ہے، گویا تمہارے مرشد کی یہ جنازے والی چارپائی کو تمہارے خواب میں اللہ کے عرش الہی سے تشبیہ دے کر تمہاری عقیدت، تمہارے احترام کو، تو اسی طرح میرے حضور قبلہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ بھی سبق فرما گئے، ارشاد فرما گئے، ہمیں ایک پہلو دے گئے کہ کوئی بھی، جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء ہیں، ہر اللہ کے ولی کو، نبی کے غلام کو مان کر پس اپنے مرشد کی شبیہ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ سے دیکھ کر تجسس کر کے یہ دیکھنے کا، تصور کرنے کا حکم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک اچھے عالم کے پڑھے ہوئے شاگرد کو کوئی دیکھ کے پوچھتا ہے کس کے پاس پڑھ کر آئے ہو، بتایا جاتا ہے ہاں بندیالوی صاحب کے پاس، تو پتہ چلے گا جو بندیالوی صاحب کے پاس پڑھ کر آئے ہیں وہ بڑے عالم ہیں۔ تو میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حضور زندہ شاہ مدار صرف حضور
बायजीद बुस्तामी से ये रूहानियत, ये बैत होने का तरीकत का फैज न लिया, बल्कि बैत अवैसी खुद नूरे मुजस्सम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुजूर जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह अन्हु को बैत फरमाई। आप सब जानते हैं, आप पैदा होकर मक्का तैयबा गए, ये सारे दोस्त जानते हैं, वहां तवाफ करते करते सो गए। लोग लिखने वाले ने कहा थक गए। मैं कहता हूं अल्लाह वाले अल्लाह की राह में थकते नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला किसी हवाले से नींद गालिब फरमा देता है। तो हजरत आराम में सो गए, तो इसलिए कहते हैं खुद तो सो गए पर मुकद्दर जाग गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब कराई, बैतुल्लाह शरीफ के इहाता में जियारत नसीब हुई, बस समझ गए जो सरकार की यहाँ जियारत नसीब हुई है मतलब क्या है। तो फिर हुजूर किबला अगले दिन मदीना तैयबा का सफर आपने शुरू फरमा दिया। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर मदीना मुनव्वरा वहां रहे। उसके बाद इशारा हुआ नजब अशरफ हुजूर सैयदना मौलाए कायनात सैयदना मौला अली। अरे खुदा की कसम इस वक्त जो चल रहा है मामला, हमारे बहुत सारे दोस्तों का रुजू होता है बरेली शरीफ, इंडिया शरीफ कि हमारा मरकज वही है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, उसी बरेली शरीफ कछोटा शरीफ से ताल्लुक रखने वाले हुजूर हाशमी मियाँ से पूछा गया, किबला वाला रफीक भाई ने फरमाया यहाँ सहाबा का भी तज़किरा होता है, अहले बैत का हाँ तज़किरा तो होना चाहिए, शान तो बयान होनी चाहिए, उन पे कलाम करेंगे तो तुम पे कलाम होता रहेगा, कहीं के नहीं रहोगे। हाँ हाशमी मियाँ साहब हम सब के बड़े, हमारे बड़ों के भी बड़े हैं, उनसे भी तो पूछा गया हुजूर बताइए सहाबा की शान ज्यादा है या अहले बैत की शान ज्यादा है। फरमाया मियाँ किस चक्कर में पड़ गए हो, बस इस जुमले फिक्रे को सुन लो कि जो सहाबा हैं वो दर वाले हैं, जो अहले बैत हैं वो घर वाले हैं। सहाबा डर वाले। हाशमी मियाँ साहब का फरमान बता रहा हूँ, हजरत सैयद भी हैं, आले रसूल भी हैं और चोटी के बहुत बड़े आलिम हैं, खतीब हैं। फरमाया तो यहाँ बात मुकम्मल हो गई कि सहाबा की भी अपनी शान है, अहले बैत की भी। फरमाया वो डर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। अरे हमसे कोई ये हिसाब तो नहीं होना, हमसे तो जो शरीयत के मसाइल हैं उनका हिसाब होगा। बस आप उनकी अकीदत में मोहब्बत में ऐसे गुम जाए जो आला हजरत ने भी फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे अकाबरीन के असबाब हमारे पास मौजूद हैं। तो हुजूर सैयदना हजरत किबला जिंदा शाहमदार नजफ अशरफ हुजूर मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार मुअल्ला पर गए, फैज लिया, फिर आप दोबारा तशरीफ ले गए मक्का तैयबा मदीना मुनव्वरा की बारगाह आलिया में। तो मेरे गिरामी कद हुजूर जिंदा शाहमदार फिर वहां से सफर करते करते ये सबको पता है कि हजरत की वो बारगाह है। खुदा की कसम अगर आप इसी समदियत को समझ लें कि अल्लाह ने मकामे समदियत पर आपको फैज फरमा दिया, यहाँ तो फतवा लग जाएगा जब लफ्ज़ समदियत आएगा कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अच्छा माना तो ये है कि कह दो फरमा दो अल्लाह एक है वो बेनियाज है, अल्लाह समद वो बेनियाज है। तो अब अगर हुजूर जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कहा जाए तो फिर यहाँ कलाम की क्या जरूरत है। ये तो आम लफ्ज एक बंदे के लिए भी कह दिया जाता है, आलिम के लिए भी कह दिया जाता है, यार ये बंदे बेनियाज है। तो वो बेनियाज किस माना में है? अल्लाह समद। जब उस बेनियाज ने रब्बे काबा ने अपनी बेनियाजी का असर और वो करिश्मा हुजूर जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह अन्हु पे डाला तो फिर आप उस पे फाइल हो गए। अरे मुझे बताओ हुजूर जिंदा शाहमदार रज़ी अल्लाह अन्हु भूख की वजह से खाना नहीं करम कर दे
تو کھانا تناول فرما لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پیاس کی وجہ نہیں بس نوازنے پہ آتے ہیں تو نوش فرما لیتے ہیں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے تو پھر بہت ساری دلیلیں ہیں کہ 6 مہینے اگر سو گئے تو پھر سو گئے، اور اگر چاہیں 6 ماہ سال نہ سوئیں تو نہ سوئیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور زندہ شاہ مدار کی عظمت بتا رہا ہوں۔ ایسے چاہیں تناول فرما لیں، چاہیں نہ تناول فرمائیں۔ ایسے حضور غوث پاک کے حوالے سے بھی کہ کئی دن افلاک اور بھی بڑے کابرین سے یہ منسوب ہے کہ کئی دن پاکے اور نہ کھاتے۔ یہاں تو بے نیازی کی بات کر رہا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرت سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب عطا کیا۔ ویسے بھی آپ پیر صاحب سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قوی قول نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ حضرت کا جنازہ کہاں ہوا، وصال کہاں ہوا۔ اس میں بھی بڑا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ منصب، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ طول عمری عطا کی۔ اللہ اکبر، یہ پورے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا ڈنکا جو بجا، مجھے خدا کی قسم صدقہ حضور مدار العالمین کا ہے، فیضان حضور مدار العالمین کا ہے۔ رہی ان کی کرامات تو جہاں قدم رکھیں وہی کرامت جائے، جہاں حضرت کا قدم مبارک ہو وہی حضرت کی کرامت۔ حضور دریا کے کنارے تشریف فرما ہے، توجہ کیجئے گا، حضور قبلہ زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے تشریف فرما ہے۔ اچانک کوئی ایک تاجر کشتی پر، سفینے پر اپنا سامان لاد کر رکھ دیتا ہے۔ اتفاق سے ایک اور کسان دیکھ رہا ہے، حضور قبلہ مدار العالمین بھی اللہ کیے ہوئے ضرب صدائیں لگائے، وہ بھی دریا کے کنار۔ تو وہ آنے والا کشتی پر سامان لاد کر کشتی روانہ ہو گئی اور کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ سامنے جو کسان ہے دیکھ رہا ہے ماجرا، دیکھتے کیا دیکھا، کشتی ڈوب گئی ہے، دوڑا ہوا توجہ حضور مدار العالمین کی بارگاہ میں پہنچا۔ حضور اچانک میں سارا واقعہ دیکھتے رہا، اچانک کشتی ڈوب گئی ہے، واویلا مچایا۔ تو حضور مدار العالمین نے مٹھی بھر مٹی عطا فرمائی، مٹھی بھر مٹی مبارک عطا فرمائی، فرمایا بیٹا جلدی کرو دریا میں ڈال دو۔ وہ کسان کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا اور مٹی لے کر جیسے ہی دریا میں ڈالی، کیا دیکھا، ڈوبی ہوئی کشتی بما ساز و سامان نمودار بھی ہو گئی اور کنارے پہ بھی آ گئی۔ حضور کی بلا مدار العالمین رضی اللہ عنہ کس علامہ کو کس واقعے کو بیان کروں۔ بڑے اولیاء اکابرین اگر وہ اولاد کی خیرات مانگنے آئے تو حضور نے اولاد کی خیرات عطا فرما دی۔ اگر کسی کے ہاں آگ لگی ہوئی ہے، آگ کو بجھا دیا۔ بڑے واقعات حضرت سے گزرے ہیں۔ تو نیشا پور کی ایک بات کرتا ہوں، حضور نے جب اسلام کی شمع کو جلایا، نیشا پور پہنچے، وہاں کافروں ہندوؤں نے کیا کیا، ایک مورت بنائی، ایک عورت کی تصویر مورت بنائی، بت بنایا، اس کو بہترین عمدہ اعلیٰ لباس پہنا دیا، بہترین زیب و تن کر دیا۔ اعلیٰ لباس ہے جو ایک عورت کے حساب سے جو کچھ بھی پہنایا جاتا ہے، انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ پہنا کر ہاتھوں بت اور مورت عورت کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ارد گرد کفر کر رہے ہیں اور وہ اپنے حساب سے لہو لعب میں مصروف ہے۔ حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ شاہ مصری رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا، فرمایا یہ کانٹا لو اور جا کر اس بت کے اندر چبا دو۔ اللہ اکبر، حضور مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ شاہ مصری نے کانٹا لیا،
جا کر اس بت کے اندر چبویا، اچانک چیخدار آواز نکلی، اس آواز نے ہلچل مچا دی اور اچانک وہ بت بھی غائب ہو گیا۔ اور لوگوں نے شور مچایا کہ یہ شخص آیا ہے، اس نے جادو کیا، جادو کے ذریعے ہمارے بت کو، ہمارے خدا کو غائب کر دیا ہے۔ پریشان ہے۔ کسی نے کہا وہ حضور مدار العالمین کے آستانہ میں جاؤ، انہوں نے بھیجا ہوگا۔ وہاں لوگ ہندو پہنچے، آ کر کہا کہ ایک شخص نے ہمارے بت کے ساتھ، خدا کے ساتھ اتنا زیادتی کی کہ اس کو غائب ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سنتے رہے، سماعت فرماتے رہے اور ان کے اور ولولے کو سنتے رہے۔ پھر سوچا یہ تو بات بڑھتی جائے گی۔ فرمایا میاں کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کس کو خدا مانتے ہو؟ ایسے کو خدا مانتے ہو جو خود غائب ہو جائے اور جس کی آوازیں چیخیں نکلے غائب ہو جائے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس خدا کی میں پوجا کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضور مدار العالمین نے فرمایا میرے غلاموں نعرہ تکبیر بلند کرو۔ جب مریدوں نے، غلاموں نے نعرہ تکبیر توحید کا نعرہ لگایا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سارے ہندو بے ہوش ہو گئے اور جب جیسے ہی حضرت نے نعرہ لگوایا تو اللہ تبارک و تعالی نے چند لمحے بعد ان کو زندہ کر دیا اور سارے کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو حضور قبلہ مدار العالمین رضی اللہ عنہ کی جو کرامات کا تعلق ہے وہ تو آپ ساری رات تو کیا زندگی بھر اتنا اللہ نے ان کو زندگی مبارک عطا فرمائی۔ تو گرامی قدر جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ نے خود فرما دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو میرے سچے ہیں ان کے ساتھ شامل حال ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر اہل بیت اولاد علی آل نبی کی آج یہ محفل پاک ہے۔ میں 2 سے 3 شعر حضور مولا علی کی بارگاہ میں پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ مل کے کہو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ مل کے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ ارے ہم ہیں علی کے اور بولو ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا۔ حضرت نے فرمایا پنتن پاک کا ذکر نہ ہو تو محفل مکمل نہیں۔ اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ مل کے اذانیں دیے جا نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ ارے اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، بولو اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ۔ تو میرا لب لباب یہ تھا کہ کسی اچھے عالم کا پڑھا ہوا لوگ اس کو بغیر سنے تسلیم سر خم تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ، حضور بایزید بستامی رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں جو فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں۔
کس سے؟ فرشتوں سے. اور پھر بیت اویسی بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. تو یہ مقام حضور مدار العالمین کا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھ سمیت ہم سب کو حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کے فیض سے مستفید فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے شہر حیدرآباد کے بہترین ولولہ انداز میں خطاب کرنے والے میرے عزیز القدر حضرت علامہ مفتی محمد زہیر قادری اتاری برکاتی صاحب تشریف لائے اور ان کا آپ خطاب سنیں گے. اللہ پاک مجھے اس فیضان سے مستفید فرمائے. میں حضرت کا آخر میں پھر ایک بار مشکور ہوں. قبلہ شیخ طریقت حضور والا بڑے مشفق و مہربان ہیں. اللہ پاک حضرت کی یہی شفقت یہی مہربانیاں ہم پہ قائم و دائم رہیں کہ اتنا عظیم روحانی نورانی محفل میں ہمیں موقع دیتے ہیں. یہ حضرت کی شفقت ہے. اللہ پاک اس سلسلے کو ہمیشہ سے یہ قائم و دائم ہے بلکہ ہمیں اس سلسلے کی خیرات سے مستفید فرمائے. آمین. دوران محفل